السلام علیکم فرینڈز، روئے زمین پر انسانوں کے لیے سب سے پہلے اللہ کا گھر حکم خداوندی سے بابرکت باپ بیٹے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب سے اس گھر کو تعمیر کیا تبھی سے اللہ نے اس کی عظمت کو بلند کر دیا۔ دنیا میں کسی بھی مقام کو اتنی محبت و تعظیم نہیں ملی جتنی کعبۃ اللہ کو ملی ہے۔ اسی کی طرف نمازی متوجہ ہوتے ہیں، شوق محبت میں دل کعبۃ اللہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، کیونکہ کعبہ اسلام کا مینار اور دین کا شعار ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غلاف کعبہ کی ہسٹری اور کوالٹیز، وہ کیسے بنتا ہے، اس میں کیا مٹیریلز یوز ہوتے ہیں، یہ سب آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، لیٹس بگن۔ زمانہ قدیم سے ہی بادشاہ اور حکمران غلاف کعبہ کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے آئے۔ غلاف کعبہ کو مختلف ممالک میں تیار کیا جاتا اور پھر کعبۃ اللہ کو ہدیہ کر دیا جاتا تھا۔ جب اللہ نے آل سعود کو حرمین شریفین کی خدمت کا موقع دیا تو سن 1346 ہجری یعنی 1927 کو شاہ عبد العزیز نے کعبۃ اللہ کے قریب ایک گھر میں غلاف کعبہ تیار کرنے کا حکم سنایا۔ لہٰذا مکہ میں تیار کیا جانے والا یہ پہلا غلاف تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ مقدس ترین فن مکۃ المکرمہ کے بابرکت ایریا ام الجود میں منتقل کر دیا گیا۔ یہیں پر غلاف کعبہ تیار کی جانے والی شاہ عبد العزیز فیکٹری کی بنیاد رکھی گئی۔ شاہ عبد العزیز کے بیٹوں نے بھی کسوہ یعنی غلاف کعبہ میں دلچسپی ظاہر کی۔ شاہ عبداللہ بن عبد العزیز ال سعود کے دور میں اس کام کے لیے الیکٹرانک سسٹم اور ٹیکنالوجی کا یوز کیا گیا۔ شاہ سلمان بن عبد العزیز کے دور میں اس فیکٹری کا نام چینج کر کے کنگ عبد العزیز کمپلیکس فار کسوہ رکھ دیا گیا۔ اس وقت اس کی نگرانی عظیم الشان مسجد الحرم اور مسجد النبوی کی جنرل پریزیڈنسی کرتی ہے۔ آج سے پہلے کئی سالوں سے غلاف کعبہ ہر سال حج کے ٹائم 9 ذوالحجہ کو صبح کو حجاج کے میدان عرفات روانہ ہونے کے بعد چینج کیا جاتا تھا، لیکن کچھ سالوں سے کسوہ چینجنگ سیریمنی نئے اسلامک سال یعنی محرم کی پہلی تاریخ کو ہوتی ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے سب سے پہلے دنیا بھر سے اعلیٰ ترین قدرتی ریشم منگایا جاتا ہے جو کہ یلوئش وائٹ ہوتا ہے۔ پھر اس کو لیبارٹری میں چیک کیا جاتا ہے کیونکہ اس ریشم کو سال بھر کعبۃ اللہ پر رہنا ہوتا ہے۔ چیکنگ کے بعد یہ مشینوں کے ذریعے ہاٹ واٹر سے واش کیا جاتا ہے جس سے ریشم ایک دم وائٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس ریشم کو بلیک کلر سے کلر کیا جاتا ہے۔ پھر اس بلیک ریشم سے 2 قسم کے کپڑا بنا جاتا ہے، ایک پہ آیت توحید اور دوسرا کپڑا پلین بنا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سلائی مشین جو 16 میٹر لمبی ہے اس سے غلاف کعبہ کی سلائی کا کام ہوتا ہے جو کمپیوٹر سسٹم پر چلتی ہے۔ اس 1350 کلو گرام وزنی غلاف کعبہ کو بنانے میں اس سال 20 ملین ریال کی کاسٹ آئی ہے۔ اگر آپ اس کو انڈین روپیز میں کنورٹ کریں گے تو اس کا ٹوٹل ہوگا 44 کروڑ 56 لاکھ روپیز۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں 670 کلو گرام ریشم، 120 کلو گرام گولڈ کا دھاگا اینڈ 100 کلو گرام سلور یعنی چاندی کا استعمال ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کنگ عبد العزیز کمپلیکس فار کسوہ میں 200 سے بھی زیادہ ورکرز اینڈ ایڈمنسٹریٹرز غلاف کعبہ کو تیار کرتے ہیں۔ The new cover of the Kaaba consists of 4 equal strips and the Satr al-Bab, covering the Kaaba during the whole process of changing. Each section is brought separately to the upper part of the Kaaba from where they are taken off and the back cover is removed. This process is repeated 4 times alternately until the new cover is applied and the old one comes off. After sewing the cover of the Kaaba in 5 different parts, its lower part is connected by 60 rings of gold-plated copper. اس پروسیس میں 159 ٹیکنیشینز اینڈ آرٹیسنز نے پارٹیسپیٹ کیا۔ کعبہ کے غلاف کو 13 میٹر لانگ ٹریلر کے ذریعے مسجد الحرم اور مطاف کے علاقے تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز کو صحت عطا فرما۔ شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کو اجر عظیم عطا فرما اور ان کی حفاظت فرما۔ انہوں نے حرمین کی خدمت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تمام امت محمدیہ کو یہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔
आमीन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।